بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه السلام أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل جلالہ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن سارے مخلوقات میں اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے لیے سب کچھ بنا ہے، جنت بھی انسان کے لیے، دوزخ بھی انسان کے لیے، فرشتے بھی انسان کی خدمت میں، عرش کرسی بھی انسان کی خدمت میں، سارے مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ان سارے مخلوقات میں اللہ پاک کو کسی مخلوق کی ایک لمحے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صمد ذات ہے اور اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسباب کو پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، محتاج نہیں ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے استعمال کے لیے اللہ پاک نے یہ مخلوقات بنائی ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم میرے لیے ہو۔ تو نبی جتنی بھی اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ انسان اپنے مقام کو اور اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے کہ میرا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، میرا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، اللہ پاک نے مجھے کیسی حیثیت دی ہے۔ اس کے لیے تو ہم سب علماء کرام اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ مقربین فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے فرشتے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیے، تعظیم کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو بھی پتہ چلی کہ میری کیا حیثیت ہے، اور ملائکہ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کتنی حیثیت والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ تو یہ تو انسان کا مقام ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ اور پھر سارے انسانوں میں سب سے بڑا شرافت والا، بزرگی کرامت والا سارے انسانوں میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے، ان کو اللہ پیدا نہ کرتے تو کسی مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ جو بنا ہے اسی کی وجہ سے بنا ہے۔ وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات، کائنات کی وجہ، کائنات کس لیے بنی؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی۔ اونچا مقام، اس سے بڑا اونچا مقام نہیں ہے۔ کام کیا ہے، اتنے اونچے مقام والا اس کے ذمے کام کیا لگایا، کام اس کے ذمے یہ لگایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن اور انسان اللہ کی بندگی کے لیے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندگی سے مراد اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا پہچان، کہ بندہ انسان اور جن ان کا مقصد زندگی کا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی ذات کو تسلیم کرے، جیسے اس کے صفات ہیں ویسے تسلیم کرے۔ انسان تو سب مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ ایک چیز نہیں ہے تو اس کا نام بھی نہیں ہے، اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں میں اللہ پاک کی ذات کا ثبوت ہے، واجب الوجود ہے۔ اگر اس کی نفی کرے تو بھی وہ موجود ہے، اور جو اس بات کرے اس کو ثابت کرے تو وہ ویسے بھی کہتا ہے کہ ہے۔ نبیوں کی تعلیمات یہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی جتنی بھی مذاہب والے ہیں، عقیدے والے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، مجوسی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ہے، لیکن فلانا اس کے ساتھ شریک ہے، فلانا شریک ہے، فلانا شریک ہے۔ مخلوقات جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں وہ ان کے ساتھ شریک کرتی ہیں ذات میں، کہ وہ ان کے ساتھ مدد کرتی ہیں یا وہ ان کی سفارش کے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ کرتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، نبیوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ذات میں شریک نہیں ہے، ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ دو نہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دو ہوتے تو روزانہ جھگڑا ہوتا آسمان میں زمین میں۔ ایک کے ماننے والے کہتے ہمیں سورج کی ضرورت ہے، دوسرے کے ماننے والے کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو جھگڑا ہوتا روزانہ۔ تو یہ جھگڑا نہ ہونا یہ وحدانیت کی ثبوت ہے کہ وہ ایک ہے، اور ان صفات کے ساتھ موجود ہے۔ صفات بھی اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ بڑی صفت اللہ کی کہ وہ خالق ہے، خالق، پیدا کرنے کی طاقت اور کسی میں نہیں ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، خالق ہے، وہی خالق ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی خالق نہیں ہے، اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک بھی نہیں ہے، ذرے ذرے پر اس کا قبضہ ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ایک پتا، درخت سے جو پتا گرتا ہے، خشک پتا، جس کی انسانوں، جس کی تمہارے ذہن میں یا تمہارے
اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ پتہ گر گیا، تو تمہارے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پتے گرتے رہتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کربوں، پتہ نہیں کتنے گرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ پتہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں کہ ایک پتہ جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم اور ارادے کا محتاج ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ گرتا ہے، اور اللہ کو علم ہے کہ وہ گرا ہے، اور اللہ ہی اس کو گرا ہے۔ تو ایک پتہ جس کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اربوں کربوں، تو انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا، وہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کے بغیر کیسے وہ کچھ کر سکتا ہے؟ یہ بات نبیوں کی تعلیمات میں ہے کہ اس بات کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ یہ محنت نبیوں کو اللہ نے دی ہے، محنت، کام، مقام بھی بتایا، کام بھی بتایا۔ کام کیا ہے کہ دلوں کے اندر اس بات کو بٹھاؤ کہ ایک ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور وہی کرتا درتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات، یہ کام ہے، دل کے اندر اس بات کا بٹھانا، یہ کام ہے۔ تو اس وقت انسانیت خسارے میں ہے، پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہے، عرب، عجم، مسلم، غیر مسلم، کچھ بالکل خسارے میں اور کچھ آدھے خسارے میں اور کچھ، لیکن خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، میرے سے کیا مقصد ہے اس کا، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہی اس کا محنت اس کو دی گئی ہے اسی بات کی کہ انسان اللہ کی ذات کو تسلیم کرے، وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرے، اور اس کے سوا اور کسی کی طرف کسی وقت میں بھی، کسی حاجت میں بھی وہ کسی اور طرف نہ دیکھے۔ یہ نبیوں کی تعلیمات ہے، ہر حال میں اس کی طرف وہ دیکھے، خوشی کا ہو، غم کا ہو، زندگی کا ہو، موت کا ہو، امارت کا ہو، غربت کا ہو، جو بھی حال انسان کا، بیماری ہو، تندرست، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، غیر کی طرف اس کی توجہ نہ جائے۔ یہ محنت ہے نبیوں کو اللہ نے دی ہے۔ اس وقت انسانیت خسارے میں ہے، پوری دنیا کے لوگ چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زمین کے ٹکڑوں پر مر رہا ہے، سونے چاندی پر مر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر مر رہا ہے، کتے گدے پر مر رہا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ محنت نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت بنتی ہے، تو اس وجہ سے بے قیمت ہے۔ اب انسان سونے پر محنت کرتا ہے، سونا قیمتی ہے، چاندی پر کہتا ہے چاندی قیمتی ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، زمین قیمتی ہے،
لکڑی پر محنت کرتا ہے، لکڑی قیمتی ہے۔ پانی پر محنت کرتا ہے، پانی قیمتی ہے۔ ہوا کو قابو میں کر دیا، ہوا قیمتی ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت انسان خسارے میں ہے، پوری دنیا کا انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے نکالنے کے لیے نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا، اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ خسارے میں ہو، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ قطرہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ سمندر ہے۔ اب قطرے کے پیچھے تم لاکھوں کروڑوں اربوں لگے ہوئے ہو، قطرے کو قابو کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں 8 ارب لوگ اس وقت ہیں، 8 ارب لوگ اس زمین پر رہتے ہیں، 800 کروڑ زمین پر رہتے ہیں، اس وقت خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں، قطرے کے پیچھے پڑی ہوئی، قطرہ بھی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ہوتی، یعنی نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں ہے، اگر ہوتی ایک مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتی، ما سکا کافرا شربا، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے اللہ پاک۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ کس چیز پر جگڑ رہے ہو، کس چیز سے امیدیں باندھ رہے ہو، اپنا قیمتی وقت کس چیز پر، فانی چیزوں پر خرچ کر رہے ہو، فانی چیزوں پر اپنی زندگی پر خرچ کر رہے ہو، جو راستے کی چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ، لہو و لعب، قرآن دیکھو، اللہ کا کتاب، لہو و لعب، کھیل تماشا ہے، امتحان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی ہے، مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے اور مٹی میں واپس جاتا ہے۔ انسان مٹی سے نکلتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اپنی زندگی پورا کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے۔ سونا زمین سے نکلتی ہے، مٹی سے لوہا نکل جاتا ہے اور پھر اوپر محنت کر کے اڑ جاتا ہے جہاز کی شکل میں اڑ جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر مٹی میں مل جاتا ہے۔ کوئی چیز انسان یہاں سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں لے جا سکتا، کہیں طاقت نہیں ہے اس کی، یہاں سے دھوکہ ہے۔ تو نبیوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ دھوکے سے نکل جاؤ، بس یہ بات، یہ محنت ہے، اور یہ محنت دل کے ہے، دل کے اوپر ہے، یہ دماغ کی محنت نہیں ہے، یہ دل کی محنت ہے، دلوں کے اوپر محنت ہے، دل ہر آدمی کے پاس ہے، دل، یہ دلوں کی محنت ہے۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہے، کلمہ عربی میں کہتے ہیں الفاظ کو، کلمہ، جو بامانی لفظ آدمی کے
زبان سے نکلتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ، یہ کلمہ جو ہم بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کلمہ اشارہ ہے۔ جیسے آدمی پشاور کی طرف جاتا ہے تو حکومت نے میل کے نشان لگائے ہیں کہ اے انسان، تم پشاور کی طرف جا رہے ہو اور تم نے اتنا سفر طے کیا، اتنا سفر تمہارے لیے ابھی باقی ہے۔ یہ اشارہ ہے، وہ میل لگا ہوا ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ اشارہ ہے محنت کا اشارہ ہے۔ آپ کسی کو ڈاکٹر کہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی بچہ پیدا ہوا اور اس کے والد اور والدہ نے اس کو ڈاکٹر نام رکھ دیا۔ ڈاکٹر کیا نام ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ بچہ پیدا ہوا، اس کا والد نے پہلوان نام رکھ دیا کہ یہ پہلوان ہے۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام انجینئر رکھ دیا کہ یہ انجینئر ہے۔ اور ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام وکیل رکھ دیا۔ وکیل تو بڑے کتنے مجمع میں وکیل ہوں گے جن کے نام وکیل ہیں۔ ایک تو وہ وکیل ہے جو ڈگری حاصل کرتا ہے، اور کتنے سینکڑوں وکیل ہوں گے نام کے اس مجمع میں۔ لیکن وہ جو مجمع میں جن کے نام وکیل ہیں ان سے کوئی مقدمہ نہیں لڑاتا، اور نہ اس کو کوئی کمیشن دیتا ہے کہ بھئی تم بھی وکیل ہو، چلو میرے لیے کچہری میں جاؤ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو نام وکیل ہے، میں وکیل نہیں ہوں، ڈگری نہیں ہے میرے ساتھ۔ اور دوسرا بچہ ہے، وہ اس کا نام انجینئر ہے، تو انجینئر نام ہے، ٹھیک ہے، انجینئر سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ انجینئر نام کا بچہ ہے۔ انجینئر بننے کے لیے 25 سال چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے 25 سال چاہیے، وکیل بننے کے لیے 15-20 سال چاہیے، ڈگری ہے۔ تو کلمہ یہی الفاظ ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ تو اشارہ ہیں محنت کے لیے، جیسے ڈاکٹر اشارہ ہے محنت کا کہ اس نوجوان نے ابھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے 10 پڑھا، 12 پڑھا، پھر 12 میں سے اس لائن پر چلا جس سے ڈاکٹر بنتا ہے، پھر اس نے محنت کر کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔ اب ہم اس سے اپنے نبض دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اس سے ٹیکے لگواتے ہیں، اسے علاج کراتے ہیں۔ کتنے سال اس کے لگے؟ تو کم سے کم اگر ذہین بھی ہو بہت تو پھر بھی اس میں 20 سال سے کم تو نہیں لگیں گے۔ تو 20 سال کے بعد ایک ڈگری حاصل ہوتی ہے، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ ڈگری ہے، یہ ایک محنت ہے۔ یہ تو ہم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ علامہ اقبال صاحب نے شعر میں کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ یہ جو مسلمان نہیں ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، ایک آدمی کا دل جو ہے وہ گواہی نہیں دیتا اس بات کی، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا۔ اب منافقین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جماعت بھی پڑھتے تھے، غزاؤں میں بھی شامل ہوتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج عمرے بھی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد نبی میں پڑھتے تھے۔ کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں،
قیامت کے دن ان کے اعمال نامے جب ان کے اعمال نامے ترازو میں ڈالے جائیں گے، نمازیں تو پڑھی ہیں، حج عمرے بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقے بھی دیے ہیں، نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر منافق کی عمل کی اللہ پاک کوئی قیمت نہیں لگے، کوئی قیمت نہیں، صفر۔ وجہ کیا ہے؟ نماز ہے، اب نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ہے، لیکن دل کے اندر بات نہیں۔ تو دل و نگاہ، دل کے اندر بات پیدا کرنا یہ محنت ہے، نگاہ کو صحیح کرنا، اپنی نظر کو، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو کچھ آنکھ سے ہمیں نظر آتا ہے، اس کی نفی کرنا، یہی کلمہ ہے لا الہ۔ اس میں تمام جو کچھ نظر آتا ہے اس کی نفی ہے، سوائے اللہ کے، بس ایک اللہ کو چھوڑ دیا ہے، لا نے، باقی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک اللہ ہے، بس کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ دل کے اندر اس بات کو اتارنا یہ محنت ہے، اور یہی تسخیر کائنات کا کلمہ ہے۔ اب جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اس کے لیے کائنات مسخر ہو گئی، اب کائنات اس کے اشارے پر چلی گئی۔ یہ دل کے اندر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کے دل میں بات بٹھا دی۔ اب دل میں جب بات اندر چلی گئی تو زمین ان کے لیے مسخر ہے، پانی مسخر ہے۔ صحابہ پانی پر جب ایران کی طرف آ رہے تھے، پانی پر امیر نے اپنے رایا کو، اپنے مامورین کو دیکھا اور ان سے کہا کہ بس اللہ کے 4 نام بتائے کہ یہ لے لو اور گھوڑے ڈال دو۔ اب گھوڑی بھی ڈال دیے، اونٹ بھی ڈال دیے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 دفعہ فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر ایسے چلے جیسے پکے فرش پر جا رہے ہیں۔ تو پانی مسخر ہے، ہوا مسخر ہے، ہوا مسخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور شام میں ساریہ رضی اللہ عنہ دشمن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے یہ خطبے میں کہہ رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، یا ساریہ الجبل۔ اب ہوا مسخر ہے، اللہ نے منکشف کر دیا۔ ساریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں مدینہ منورہ میں جب خطبہ ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، ساریہ رضی اللہ عنہ وہ تو شام میں ہے، آپ مدینے میں، وہ کہاں ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں خطبے میں؟ خطبے میں ساریہ کا نام لیا، الجبل کہا، تو اس نے کہا کہ میں نے ساریہ سے کہا کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کو پیچھے کر لو، دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو واپس آئے، کارگزاری سنائی، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اطلاع دی تھی اور ہم پہاڑ کے پیچھے چلے گئے اور اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ پہاڑ مسخر ہے، ہوا مسخر ہے، پانی مسخر ہے، جنگل کے درندے۔ تیونس میں قیروان ایک شہر ہے، وہاں صحابہ نے چونی بنانی،
بنانے کا ارادہ کیا۔ امیر نے ایک چھوٹے سے اس پر چڑھ کر جنگل کو سارے جنگل کے جانوروں سے کہا، اے جنگل کے جانور باستی رہنے والوں، ہمیں یہ جگہ چونی بنانی ہے، ہمیں ضرورت ہے، 3 دن مہلت ہے تمہیں، 3 دن کے اندر اس جگہ خالی کرو۔ شیر، چیتا، گیدڑ، سانپ، بچھو، کوئی بھی جانور سب اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، جنگل خالی۔ اب ایک آدمی اس کے لیے جنگل، سارے درندے مسخر ہیں، اس کا کلمہ ہے دل میں، کلمے کی محنت کی، کلمہ ویسے نہیں اترتا دل میں، یہ محنت ہے، اور جس کی دل میں اتر گیا اس کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، سارے کائنات مسخر ہیں۔ تو یہ محنت ہے، کلمے کی محنت، یہ ایک ڈگری ہے، یہ محنت ہے۔ اس محنت کے بعد جب یہ کلمہ دل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اشارے میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے، اور سارے جھگڑے نہ وکیل رہیں گے، نہ کچہریاں ہوں گی، نہ جیل ہوں گے، کچھ بھی، امن و امان ہوگا۔ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اس کو دے دو۔ واعف من ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے معاف کر دو۔ تو کیا خیال ہے، کچہریوں کی ضرورت پڑی گی، جیلوں کی ضرورت پڑ جائے گی، امن و امان ہوگا، ایک ہی جملے میں، ایک حدیث شریف میں پوری دنیا کا امن ہے۔ تو کلمہ یہ ضمانت ہے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی ضمانت کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہم اور آپ کو اللہ پاک نے اس کا مکلف بنایا ہے، اس محنت کا۔ تو محنت، ایک تو محنت ہے اپنے دل پر، دوسری محنت ہے پورے عالم کے مسلمانوں پر کہ وہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تیسری محنت ہے پورے عالم کے انسانوں کو کہ وہ اپنی قیمتی وقت کو ان فانی چیزوں پر خرچ نہ کریں۔ فانی چیزوں پر وقت خرچ نہ کریں، قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ وقت ہے، زمین، حکومت، کپڑے، سونے، چاندی یہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے، ہمارا سرمایہ وقت ہے۔ وقت انسان کا سرمایہ ہے، اگر وقت اس کا چلا گیا تو سونا اس کا نہ رہا، بیوی بھی اس کی نہ رہی۔ جب وقت اس کا چلے گیا، سونا، چاندی، زمین وہ تو دور کی بات ہے، اس کی بیوی بھی اس کی نہ رہی۔ جب یہ وقت اس کا چلا گیا، یہ دنیا سے منتقل ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو سرمایہ اس کا وقت ہے، وقت۔ اور تبلیغ میں جو ہم سے مانگا جاتا ہے وہ وقت مانگا جاتا ہے، کیونکہ قیمتی سرمایہ کو قیمتی اعمال پر لگانا ہے۔ سرمایہ تو وقت، اب وقت جب آدمی کے ہاتھ سے نکل گیا تو بس وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ فرعون سے وقت نکل گیا، کلمہ تو پڑا، اس وقت نکل گیا تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو ڈبکی لگی بحر کلزم میں تو پکارا، چیخا،
کہ میں اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اب تک تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، اور جب ڈبکی لگی تو چلایا، چیخ کے کہا کہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، وہ جو رب کہتے ہیں آسمانوں والا۔ وقت نکل گیا۔ وقت جب آدمی سے نکل جاتا ہے تو اس کا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کہی ہے، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے انسان کی عمر کی، قسم ہے وقت عصر کی، کہ سارے انسان نقصان میں ہیں۔ چین، جاپان، امریکہ، روس، جتنی بھی ٹیکنالوجی والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی کی ہے، موبائل بھی بنا دیا، میزائل بھی بنا دیے، جہاز بھی بنا دیا، یہ بنایا وہ بنایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جن سے انسان خسارے میں ہے، چاہے جو جس حال میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے اور دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور صبر کیا، بس باقی خسارے میں ہے، چاہے جو جس حال میں ہے۔ بھائی اس خسارے سے انسانوں کو نکالنا ہے۔ سارے عالم کے انسان اس وقت خسارے میں ہیں۔ ہمارے منہ میں پانی آتا ہے ان کی زندگی کے لیے، کیا کاش وہی قارون والی بات ہے۔ قارون جب پوری نمائش کے ساتھ نکلا تو ہمارے جیسے مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہائے ہائے، کاش کہ ہمارے لیے بھی یہ کچھ ہوتا جو اس کے لیے ہے۔ لیکن جب اس کو اللہ پاک نے زمین کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین قابو میں دے دی کہ جاؤ زمین تمہارے قبضے میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پکڑو اس کو۔ تو جب اس کو ٹخنوں تک اندر گھسا دیا، چلانے لگا، اے موسیٰ خدا کے لیے، اے موسیٰ میری اوپر رحم کر، میری اوپر رحم کر۔ نے کہا پکڑو اس کو، پکڑو۔ تو وہ اتنا گھستا رہا زمین کے اندر۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے کہ کاش ہم بھی انگلینڈ والوں کی طرح ہوتے، جاپان والوں کی طرح ہوتے، امریکہ کا ویزا اگر ہمیں مل جائے تو سمجھو کہ زندگی مل گئی، اور لندن کا مل جائے تو سمجھو کہ زندگی مل گئی، اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ اس کو پاسپورٹ مل گیا۔ کتنے خسارے میں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن تمہارے لیے جو نصیحت لے کر آیا ہے، یہ واعظ ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے، اس کے اوپر خوشی مناؤ ایمان والو، خوشی مناؤ قرآن کو، قرآن کے اوپر خوشی مناؤ۔ خوشی کا سامان قرآن ہے، ایسی کتاب کہ جس کے لیے اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے سارے عالم کے انسانوں کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت، ایک آیت تو بناؤ۔ تمام عربی دانوں کو، ابو جہل سے لے کر قیامت تک جتنی بھی لوگ ہیں، سب سے اللہ پاک ایک آیت تو بناؤ، ایک
ایک آیت بناؤ، اگر تمہارے اندر تم کچھ کر سکتے ہو تو ایک آیت بناؤ، اور یہ چیلنج قیامت تک ہے، ایسی کتاب۔ عزیر علیہ السلام نے تورات یا حفظ کیا تھا، غالباً تورات حفظ یا تو لوگ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے، یہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ یہاں 7-8 سال کا بچہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک زبر زیر غلطی کے بغیر والناس پر پہنچ جاتا ہے، اتنی اونچی، اتنا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اس دفعہ بھی علماء کے حساب کے مطابق 1 لاکھ بچے حافظ ہو گئے اس سال، 1 لاکھ بچوں قرآن یاد کیا۔ ایسی کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک بڑے لوگوں کو اونچے درجے دیتے ہیں اور بڑے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئے، سب ذلیل ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، عزت کی زندگی نہیں ہے، ذلیل زندگی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو، ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے قرآن پاک میں، تو یہ لوگ، یہ بڑا زبردست نقصان ہے ہمارا اور انسانیت کا۔ پوری انسانیت کو قرآن سمجھانا ہے کہ بھائی تمہارا اصل مقام یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچانو۔ اللہ کے پہچاننے کے لیے سب سے آسان راستہ وہ اللہ کا کتاب قرآن پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اللہ پاک کی بہترین صورت میں زیارت کی خواب میں، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تمہارے ہاں ایک بندہ کس چیز سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے؟ تو خواب میں اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ احمد میرا کلام، اگر مجھ سے تم قربت اور نزدیکی اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو میرا کلام پڑھو۔ تو پھر فرمایا میں نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دونوں طریقے سے، سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، میں اس کے قریب ہوں۔ ایسی کتاب اللہ نے ہمیں آپ کو دی ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو، آج ہمارے ساتھ وقت نہیں، تلاوت کا وقت بھی نہیں ہے، معنی معلوم کرنے، پھر اس کا پورے عالم کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ پورے عالم کے انسانوں کو، سارے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان تک یہ اللہ کا بیان ہے۔ ھذا بیان للناس، کتنا بیان ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک 30 پارے بیان اللہ کا بیان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، اللہ بندوں سے مخاطب ہے۔ بندوں میں 2 قسم ہیں، ایک ایمان والے ہم آپ، اور ایک غیر مسلموں سے اس وقت اللہ کا مطالبہ ہے۔ بھائی یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ مطالبہ اللہ کا ختم ہو گیا۔ مطالبہ تو اللہ کا ابھی ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں اللہ کی بندگی کرو،
یہ سارے ہندوؤں سے، چینیوں سے، امریکہ والے عیسائیوں سے، یورپ والے عیسائیوں سے، روسیوں سے، مجوسیوں سے، زمین کے اوپر انسان جو رہتا ہے ان سے یہ مطالبہ ہے اللہ کا، اس وقت مطالبہ ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کرو۔ کس اللہ کی؟ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ وہ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین فرش کر دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری روزی کا انتظام کیا۔ تو اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا۔ یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ مطالبہ صحابہ کرام نے کیا، یہ مطالبہ تابعین تبع تابعین نے کیا، یہ مطالبہ اولیاء کرام نے کیا، یہی مطالبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں سے کیا، ایمان والوں سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے فلانے، آدمی کے بچے بنو، تو آدمی کا بچہ تو ہے، جانور کا تو نہیں ہے، آدمی کا ہے، لیکن وہ کام ایسے کرتا ہے کہ آدمیوں کے کام نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں آدمی کا بچہ بنو۔ تو اللہ پاک فرماتی ایمان والو ایمان لے آؤ، جیسی ایمان لانے کا حق ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محنت ہے، اس محنت کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہے، تو پورے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ایمان والوں کو اس محنت کے لیے تیار کرنا، یہ کام ہے۔ اب اس کے لیے ہم سے وقت مانگا جاتا ہے، لیکن وقت تو ہمارے ساتھ ہے، وقت تو سب کے ساتھ ہے، لیکن اس کام کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی آ جائے، گداگر ہو، سوال کرے کسی بندے سے کہ اللہ کے نام پر مجھے 10-50 روپے دے دو، اللہ تیرا بھلا کرے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ معاف کر دو، میرے پاس تمہارے لیے پیسے نہیں ہیں، 50 روپے 1000 روپے اس کی جیب میں ہیں، لیکن اس گداگر کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے، اور جن کے لیے ہیں تو وہ ان پر لگا رہا ہے۔ تو ہم سے وقت مانگا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگاؤ، ہم کہتے ہیں کہ وقت تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ وقت تو ہے، جب آدمی زندہ ہے اس کے ساتھ وقت، تو وقت کی قربانی یہ سب سے پہلی قربانی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت تو ہے، اور وقت قیمتی سرمایہ بھی ہے، اور اس کو قیمتی چیز پر لگانا وہ سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، جس کا ایک ذرہ اس دنیا کے 10 برابر جنت دنیا نہیں، جنت، ایک بالش زمین جنت کی
7 زمینیں مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ایک بالش اتنی قیمتی زمین اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک ذرے پر ملے گا. تو پھر جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر ہو اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے آپ حضرات ہم اپنے اوپر رحم کریں بھائی. یقین کرو ہم اپنے اوپر رحم کریں. ہم آج اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں اور سارے انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو ظلم سے ہم باز آ جائیں، توبہ استغفار کہ اللہ ہمیں معاف فرما. آج تک ہم نے جو ظلم کیا